سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار کو علیہ السلام کہنا جائز نہیں، اسی طریقے سے آج کے دور میں یعنی 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال پرانے بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ جی سوال اچھا ہے، اعتراض ان کا صحیح ہے جو ظاہر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یہ جیسے صحابہ اکرام کو صرف مخصوص طور پر صرف صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، تو ان کا یہ سوال یہ ہے کہ اکثر مشائخ یا دیگر حضرات اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو بریلوی حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کو بولنے سے منع کرتے ہیں، تو پھر اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو چند سال انتقال کرنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہتے ہیں؟ بلکہ نام لیجیے اعلیٰ حضرت کو اکثر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سلام سے شروع کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کے لیے علیہ السلام کہنا منع ہے کہ رسول اللہ اور علی ایک دوسرے سے اتنے مشابہ تھے، اتنے ملتے جلتے تھے، جیسے 2 کوے اور 2 مکھیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی معاذ ہیں۔ اللہ العظیم استغفر۔ جیسے 2 مکھیاں ہو تو آپ امتیاز نہیں کر سکتے کون سی ہے، 2 کوے بیٹھے ہو تو ایک جیسے دکھتے ہیں۔ تو علی اور نبی دونوں اتنے ملتے جلتے تھے کہ جبریل سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ محمد کو علی سمجھ گئے، نبوت علی کے لیے تھی۔ اور کہتے اجتماعی عقیدہ اس موجودہ وقت کے شیعہ اور رافضیوں کا کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے، تو انبیاء سے افضل مانتے اس لیے وہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور ہمارے علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ نبی ہوتا ہے، نبی سے کوئی بھی غیر نبی افضل نہیں ہوتا، چاہے اگرچہ وہ اہل بیت ہو، اہل بیت کو بھی اگر کوئی نبی سے افضل کہے تو وہ کافر ہے، اجماعی طور پر کافر ہے۔ تو چونکہ اس طرف ذہن جاتا ہے اس لیے منع کیا گیا۔ اب بعض اس میں لوگ بیوقوف کیا بناتے، کہتے بخاری میں دیکھیں صاحب وہ امام حسین کے نام کے آگے علیہ السلام لگا ہوا ہے، حضرت علی کے نام کے آگے علیہ السلام لگا ہے، حضرت فاطمہ کے نام کے آگے بخاری میں کچھ جگہ پہ سلام اللہ علیہا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آج کی موجودہ جو بخاری ہے یہ آج کے کاتب اس میں لکھ رہے ہیں، حقیقی جو امام بخاری نے لکھی اس میں نہ رضی اللہ عنہ ہے نہ علیہ السلام۔ یہ علماء میں بہت رائج بعد میں ہوا، صحابہ کرام میں دستور نہیں تھا کہ وہ جب کسی مرحوم صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ یہ بعد میں علماء نے ادب جانا ہے کہ جس طرح رسول اللہ کا نام آئے تو درود پڑھنا لازم ہے۔ امام احمد بن حنبل، اگر امام احمد بن حنبل کو میں سنیت سے سکپ کر دوں، نکال دوں نا، تو ساری سنیت کی عمارت دڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گی۔ اور امام احمد بن حنبل جو شیخین کے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علی کا صحابہ سے کمپیریزن کروانا ہی گمراہی ہے اور ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں علی کا کس سے مقابلہ کرواتے ہو؟ علی تو دم رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو روح رسول ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو نور رسول ہے۔ علی کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا یار۔ علی کی حقیقت کو، معرفت کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے یہ جو تکفیریت کا ماحول ہے، یہ جو فرقہ واریت کا ماحول ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والوں کو اسی وقت رافضیت کے فتووں سے نوازا جاتا ہے، سنیت سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو شیعت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، اوے اللہ دا واسطہ جے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اگر عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے اہل بیت نکل جائے تو نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ دین بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے۔ اتنا نظریہ، ویژن اتنا تنگ ہے، اتنی گھٹن ہے، اللہ کی عزت کی قسم۔ وہ کوئی قرآن پڑھ کے سنے اسے بھی نہیں مانتے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے، گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ آپ نے وہ کراچی والا مناظرہ سنا ہوگا، جو استعمال کرتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو نیٹ استعمال کرتے ہیں، آپ نے وہ سنا ہوگا۔ میں قرآن سناتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے، یعنی میں نے مدار افضلیت قرآن سے بیان کی ہے۔ یعنی مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا، میری کتاب کے حوالے سے، افضلیت علی کو اس نے چیلنج کیا، مولوی صاحب نے، ذوالفقار شاہ کہتا تھا میں علی کا بیٹا ہوں، قبلہ کہتا تھا تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے گھر قرآن اترا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب دعویٰ چینج کر، اور میں نے کہا تو دعوے میں ہی ہار گیا ہے، یہ نہ کہ علی کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا ناظرین، مولوی صاحب کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اور میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں، میرے باپ کو افضل نہ کہہ،
میرا باپ امام المتقین بھی نہیں، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، میرا باپ اشجاع الناس بھی نہیں۔ میں نے کہا تو علی کے بیٹے ہونے کا کلیم کرتا ہے، میں علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ میں نے مدار افضلیت جو بیان کیے 3 ہی ہوئے تھے 3.5 گھنٹوں میں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پہلا مدار افضلیت میں نے بیان کیا، سمری دے رہا ہوں آپ کو، علم۔ میں نے 15-20 آیتیں پڑھی، میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے، فہم، ادراک، شعور، جو علم و حکمت سے بڑا ہو، لبریز ہو، مزین ہو، منبع ہو، وہی اللہ کے یہاں افضل ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر بخاری مسلم سے حدیث پڑھی، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل کون ہے؟ آقا علیہ السلام جو سب سے بڑا عالم ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے 50 کے قریب آقا علیہ السلام کی حدیث، اہل بیت کی، صحابہ کی، امہات المومنین کی، تابعین، تبع تابعین کی آراء پیش کی۔ یہ سارے کہتے تھے علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور مقابلہ، یہ بڑا خاص نقطہ سمجھیے گا، یعنی مقابلہ ہو رہا تھا چاروں میں۔ میں کہہ رہا تھا کہ پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ مولوی صاحب کہتے تھے نہیں، حضور کے بعد پہلے نمبر پہ ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب ہیں، پھر حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں۔ تو جب میں نے بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، جو سادات بیٹھے، پیر صاحب بیٹھے قدم چوم کے، جب میں نے مدار افضلیت علم بیان کیا، علی کو سب سے بڑا عالم بیان کیا، پھر وہ تینوں کا علمی لیول بھی تو بتانا تھا نا۔ نہیں سمجھے یار، یارو، اور پھر اچھا 4 بندوں میں مقابلہ ہے، 4 بندوں میں، تو 4 بندوں میں جب میں ایک کا علمی لیول بتاؤں گا تو دوسرے کہیں گے بھائی تینوں کا بھی تو بتا۔ ہو سکتا ہے وہ تینوں کا علمی لیول علی سے زیادہ ہو۔ تو پھر میں نے بخاری، مسلم، امام سیوطی سے 2-3 روایات پڑھی، جس میں نے بخاری اور مسلم کی احادیث سے ثابت کیا کہ یہ وہ تھے جن کو تو علی سے افضل کہتا ہے، ان کا علمی لیول یہ تھا، ان کو تو تیمم کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، وہ میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا، یعنی اس سے میں نے پہلا جو مدار افضلیت بیان کیا، اس سے یہ بات میں نے واضح کی کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عباس پیر صاحب روایت کرتے قدم چوم کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سوچئے گا آپ، اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں، صرف احادیث کے متن ہی پڑھتا جاؤں، اللہ کی عزت قسم کھا کہتا ہوں رات ختم ہو جائے گی، علی کے علم پہ حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا فرماتے العلم ستۃ احداث فعلی من 5 احداث، کہ بلا گال نہیں مک گئی۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے؟ 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی کو عطا کر دی۔ وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور پوری کائنات بنی نو انسان میں ایک حصہ، چھٹا حصہ تقسیم کیا۔ اور جملہ تو اگلا سننے والا ہے، وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي سُدُسِنَا، اور وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے نا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی ہم سے سب سے بڑا عالم ہے۔ جب میں نے یہ حدیث بیان کی کراچی میں ایک پروگرام میں، ایک چٹ آ گئی، چٹ، اس کے اوپر لکھا تھا قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ حضور سے بھی بڑھا دیا ہے۔ ایک چٹ آ گئی مجھے، جو میں نے ادھر جواب دیا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، کس سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے، لیکن جس نے بھی لکھا ہے جواب سنو۔ میں نے کہا مولوی صاحب لکھنے والے، ابھی تک تو میں علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اور تجھ سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہو رہا، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کوئی بڑا عالم ہی نہیں۔ یارو حضرت عمر بن خطاب نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، بولو یار، کہا تھا کہ نہیں؟ تو بعد میں پھر ہر مسئلے میں علی کے پاس کیوں آتے تھے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات یار، جب کتاب کافی تھی تو پھر علی کیوں؟ ہر فیصلے کو درست کرنے والے کا نام علی، اس لیے پھر کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی آپ نہ ہوتے فیصلے درست کرنے والے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نقطہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ فیصلہ ہے قرآن کا۔ تو پتہ چلا جو قرآن کے مقابلے میں بابے پیش کرے، ہاں بابوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں،
حیا کرتے, ان کو سیلوٹ کرتے, تعظیم توقیر کرتے, لیکن قرآن کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. تو جو پھر علی علیہ السلام کو پاک محمد کے بعد افضل نہیں نہ مانتا, وہ قرآن کا سب سے بڑا کھلا منکر ہے. دوسرا جو مدار افضلیت میں نے بیان کیا تھا وہ کیا تھا جہاد. بولو کی ہو یا قتال. سورہ النساء کی آیت نمبر 95 ابھی کھول کے پڑھ لیں. میں نے 10-15 آیتیں پڑھی جہاد پہ. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. پیر صاحب گال نہیں مک گئی. اللہ نے کہا لوگوں افضل وہ ہے جو میرے راستے میں قتال کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, تلوار چلاتا ہے. بیٹھے ہوں سے لڑنے والے کا درجہ بلند ہے, رتبہ بلند ہے. میں نے کہا مولوی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے افضل وہ ہے جو قتال کرے, جہاد کرے, اور تو علی سے وہ علی جو بدر کا ہیرو, احد کا ہیرو, خندق کا ہیرو, حنین کا ہیرو, خیبر کا ہیرو, تو علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے ہوئے بھی نہیں تھے, بھاگنے والے تھے. جب میں نے یہ جملہ استعمال کیا, جو جملہ اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں ہوا ہے بیان, تو مولوی صاحب کہتے ہو گستاخی ہو گئے, گستاخی ہو گئے. ایسا جملہ کہہ دیا, صحابہ کو کہہ دیا بھاگ گئے, نہیں تشریف لے گئے. وہ میں نے نہیں کہا یار تشریف, میں نے نہیں کہا, میں تو فرار کا معنی کر رہا تھا بھاگنا. میں نے کہا اللہ حضرت سے لے کے تقی عثمانی تک, اہل سنت ہو, دیوبند ہو, اہل حدیث ہو, ہر ایک نے فرار کا معنی بھاگنا کیا. اور یہ بے ادبی نہیں, لغت کھول کے دیکھ لیں, دنیا کی چیلنج ہے میرا. کوئی مائی کا لال مجھے فرار کا معنی تشریف لے جانا تو کر کے دکھائے. اور پھر جب اس نے کہا نا کہ یہ تشریف, میں نے کہا نہیں یہ نہیں بنتا. اگر اس کا تشریف کروں تو پھر اللہ یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں کہتا ہے اس کا کیا کرنا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. گالی مک گئی. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو جب کافروں سے جنگ کرتے ہو تو اپنی تشریف کافروں کی طرف نہ کیا کرو. اللہ کا قرآن ہے یار, اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. یہ ادبار دبر کی جمع ہے, دبر واحد ہے, ادبار جمع ہے. اور دبر کہتے ہیں اس کو لے پیٹھ کو. آپ کسی کو کہتے نہیں تشریف رکھیں, کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں تشریف رکھیں تو وہ کون سی چیز تشریف رکھتا ہے؟ یعنی ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے, ہاتھوں کے بل بیٹھتا ہے, سر کے بل بیٹھتا ہوگا. جی یہی تشریف ہے نا, بولو یار. دوبر کو کہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا جب جنگ کرتے ہو, قتال کرتے ہو, لڑائی کرتے ہو تو یہ پیٹھ دشمن کی طرف نہ پھیرا کرو. اس کا معنی کیا ہے کہ بھاگا نہ کرو. دو بندے لڑتے ہیں, دو بندے جنگ کرتے ہیں, دو لڑ رہے ہیں, ایک بھاگے گا تو کیسے بھاگے گا؟ الٹے پاؤں. اگر الٹے پاؤں بھاگے گا تو ادھر جا کے پلر کے قریب جا گر جائے گا. یعنی جب وہ بھاگے گا تو اپنے دشمن کی طرف پیٹھ کرے گا اور پھر ہی بھاگے گا نا یار. اس کے علاوہ کوئی بھاگ کے دکھائے مجھے. تو اللہ نے روکا ہے. میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھی, میں نے کہا ترجمہ بھی نہیں کرتا, میں نے انگلش میں ترجمہ کیا تھا. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے اذ تفسدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم. میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے نبی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تشریف لے کے, میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا, تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کھولیں. اللہ کہتا ہے یہ حنین کے لیے نازل ہوئی, وہ احد کے لیے. ثم ولیتم مدبرین. اور اللہ حضرت نے پتا اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ پھر تم اپنی پیٹھ دشمنوں کو دے گئے. اور میں نے تو یہ جملہ ادھر نہیں کہا, وہ اللہ حضرت نے لکھا ہے یار. فتویٰ اللہ حضرت پہ لگاؤ, مجھ پہ نہ لگانا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب تم نے نامردگی دکھائی. جج نے مجھ سے پوچھا, میں بیل کے لیے گیا, آپ اتنے پڑھے لکھے آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, موبائل پڑا ہوا ہے, اپنی مرضی کا قرآن مجید کا ترجمہ نکالیں. آیتیں جو میں نے پڑھی تھی میں بتا دیتا ہوں, ترجمہ آپ کر دیں. اگر گستاخی ہے تو لگاؤ فتویٰ قرآن پہ. میں نے کہا مجھ پہ ایف آئی آر کیوں کاٹی ہے؟ وہ اللہ پہ کاٹو, اللہ گستاخ ہے. وہ بخاری پہ کاٹو, مسلم پہ کاٹو, میں تو پڑھنے والا ہوں. بڑی عجیب بات ہے یار, یہ گستاخی کا معیار کون مقرر کرے گا؟ قرآن پڑھے تو کہتے گستاخی ہو گئی, حدیث پڑھے تو گستاخی ہو گئی. اگر آپ نے وہ مناظرہ سنا ہے
تو میں نے اس کے سٹارٹ میں حلف دیا ہوا ہے. میں نے حلف دیا تھا کہ واللہ باللہ تاللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی شخصیت کے لیے کوئی گستاخی نہیں. میں نے قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھنی ہے, دلائل دینے ہیں. کسی کو لگے کہ یہ گستاخی ہے تو فتویٰ اس روایت پہ لگائے, مجھ پہ نہیں. میں نے کون سی اپنی زبان سے بات کی ہے, میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے یار. تو پتہ چلا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, قرآن افضلیت کا معیار اور بیان کرتا ہے, ہم اور کرتے ہیں. وہ قرآن افضلیت کی شرائط, ٹرمز, کنڈیشنز اور بیان کرتا ہے. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, اتنے بڑے بڑے لوگ انہوں نے مجھے کالے کی کہ ہمارا عقیدہ کہاں کھڑا ہے. قرآن حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف قصے اور کہانیاں رہ گئی ہیں. ہمارے پاس قرآن کے رد میں قرآن کی آیات ہی نہیں ہے. جب میں نے ان کے جھوٹے عقیدے کو کراچی کے سمندر میں بہا دیا, 15 دن تک جب ان کو جواب نہ آیا, پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گئے, ننگے ہو گئے. تو اسی مسلک کو جس کو سارا سال یہ نبی کا گستاخ کہتے ہیں, انہی کو ساتھ ملا کے انہوں نے مجھ پر FIR کٹوا دی کہ یہ گستاخی ہو گئی, یہ بے ادبی ہو گئی ہے. اور یہ پنڈی کا ایک مراسی ہے, مفتی حنیف قریشی, وہ کہتا ہے جی اللہ ہی کہہ رہے ہیں نا, بھاگ گئے. اللہ بڑا ہے, وہ کہہ سکتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا اللہ کا قرآن نہیں ہم پڑھ سکتے. میں نے کہا کہ, اور مثال دیتا ہے, کہتا ہے جی اگر یہ بات ہو تو سورہ یونس, حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ہم ظالم کہیں گے. میں نے کہا ہم ظالم نہیں کہیں گے, ہم ان کی دعا پڑھتے بھی ہیں, اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. قرآن ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے, اپنے پڑھنے کے لیے نہیں. بلکہ جو انیس شاہ صاحب ہیں راول پنڈی والے, جو ہوسٹ ہے, اینکر ہیں, ان کو جب میں نے انٹرویو دیا تو میں نے اس انٹرویو میں بھی, اور کراچی کے مفتی فضل ہمدرد صاحب ہے, ایک دیوبند عالم دین ہے, بڑے حسینی, ان کے انٹرویو میں نے یہ بات کی تھی. میں نے اسے یہ کہا تھا کہ حنیف قریشی تو جیلم آیا تھا ڈرامہ کرنے, وہ محمد علی مرزا کے گھر کے باہر نہیں آئے تھے یار, باہر دروازے پہ آگے تھے, مناظرہ کر, تکے نہ لی, نہ دعوت, ایویں چڑ گئے, مناظرہ کر. میں نے کہا تھا آپ پنڈی کے مراسی, چیلنج کر رہا ہوں, تو جیلم آ گیا تھا ڈرامہ کرنے, اگر اپنے باپ کا نا تو گجرانوالہ کے بٹ کا سامنا کر, تیری نسلیں یاد رکھے گی مناظرہ کہتے کسے ہیں. میں نے ایک ایک بندے کو, جس نے بھی یوٹیوب پہ آ کے یہ ڈنڈورا پیتا ہے نا, گستاخی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی, یہی رولا ڈالتے رہے, گستاخی ہو گئی. میری بات کو گستاخی کوئی ثابت نہیں کر سکا, اور نہ قیامت تک کر سکے گا, کیونکہ میں نے کوئی بات غلط کی نہیں, نہ گالم, نہ گلوچ, نہ برا, نہ بھلا, کچھ نہیں کہا. اللہ کا قرآن پڑھا ہے, مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے, تو گستاخی کدھر سے آ گئی بھائی. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے سنی بھائیوں, فرق پتہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے, جب سارا کچھ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, سارا کچھ لکھا. میں نے اپنی کتاب افضلیت علی میں 1000 آیتیں جمع کی ہیں علی کی افضلیت پہ. 1000 کتاب پڑھیں, 5000 احادیث, 250 سے زیادہ صحابہ کے اقوال, محدثین, مفسرین کے افضلیت علی پہ. ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا. یہ رضا پروڈکشن والے ہیں, انہوں نے میرے کئی خطاب جو ہے ریکارڈ کیے ہوئے, اس کو الگ سے اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے. آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھیں, ہزاروں لیکچر آ جائیں گے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی مائک الال میرا خطاب لے کے آئے میرے سامنے, اور میں نے کوئی حوالہ زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا. اور سنیت ہی بتاتا ہوں, سنیت ہی پڑھاتا ہوں, سنیت ہی دکھاتا ہوں, سنیت کے ٹھیکیداروں. آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے, مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں, ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں, چوتھے نمبر والا نہیں. اس لیے یہ میرے لیے سعادت ہے, مجھے کالے آئی, ٹیلی فون آئے, آپ آ جائیں, دبئی آ جائیں, انگلینڈ آ جائیں, کینیڈا آ جائیں, امریکہ آ جائیں, آسٹریلیا آ جائیں, جرمن آ جائیں. میں نے کہا دسو, میں نے کہا بھاگنے پہ مجھ پہ FIR ہوئی ہے اور میں ہی بھاگ جاؤں.
میں نے کہا میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے فیس کیا ہے، 2-2.5 ماہ سے فیس کر رہا ہوں، عدالت میں جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ٹرائل چلے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ FIR کو خارج کروا دیتے، میں نے کہا خارج نہیں کرنی، اب تو مزہ آئے گا، آؤ میرے سامنے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، جس کو بڑا شوق ہے نا، اس کا کوئی نام تو ہو نا، وہ بندہ نہیں جس کو بیوی دوسری بار سالن بھی نہ دے، وہ کہہ دے یاسین قادری سے مناظرہ کرنا ہے، جس کا کوئی قد کاٹ تو ہو نا۔ وہ چیلنج ہے میرا پرماننٹ کے لیے، جب جی چاہے، شہر تیرا، گھر تیرا، کیمرے تیرے، بندے تیرے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور کوئی مائی کا لال اس کو گستاخی ثابت نہیں کر سکے، اور نہ ہم نے گستاخی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور کی اہل بیت کا جو مقام ہے ان کو ادھر رکھو، حضور کے صحابہ کو ان کے مقام پہ رکھو، گڈ بڈ نہ کرو، غلط مرمت نہ کرو، جو حفظ مراتب، جو مدارج، جو درجے، جو رتبے اللہ نے بیان کیے ہیں انہی پہ رکھو، تو لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ جب آپ اس طرح کرتے ہیں، معاملہ خلط ملط کرتے ہیں، خلط مبس کرتے ہیں، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھیں۔